ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آپ جانتے ہوں گے ناظرین کہ یہ جو پچھلے چند دن گزرے اس میں ہمیں بڑی محسوس ہوئی کمی ایک اور متبادل بندرگاہ کی، یعنی پورٹ فیسلٹیز کی. ہندوستان نے جارحیت کی اور جارحیت کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بحری بیڑے کو ہماری بندرگاہوں کے نزدیک بھیجا. لیکن چونکہ ایک ہی ایسا شہر ہے جس میں دونوں اہم بندرگاہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر اسی پر فوکس کریں گے تو پاکستان کو کمپلیٹلی میری ٹائم میں ایک طرح سے ونریبل کر دیں گے. وجہ کیا؟ سارا فوکس کے پی ٹی پر ہے، اس کے بعد پھر ٹرشری فوکس پورٹ قاسم پر ہے، دونوں کراچی شہر میں. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کے ٹی بندر کے لیے بڑا مفصل منصوبہ تیار کیا تھا. کے ٹی بندر کی اپنی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، سندھ کے اندر وہ بھی ایک پورٹ بن سکتا ہے. سندھ کی کافی اکنامک میں کہوں گا کہ اپلفٹ ہو سکتی ہے اس سے، لیکن نگلیکٹڈ. میرا نہیں خیال وہاں پر کوئی بھی کام ہوا. وہاں پر منی پورٹ بھی بن سکتا تھا لیکن اس پر بھی کوئی کام نہ ہو سکا. اس کے علاوہ بھی سندھ میں بہت ساری جگہیں ایسی آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی جہاں پہ منی پورٹس بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر بلوچستان میں چلے جائیے، اب مجبوری ہے کہ ہم پسنی اور مارا اور گوادر تینوں کو ڈیولپ کریں. اب یہ ڈیپ سی یا مڈل سی یا لوور سی، یہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب ہمیں متبادل پورٹ فیسلٹیز بنانی پڑیں گی بھائی، برا لگے اچھا لگے، اٹ از اے فیکٹ. اور وہ پورٹ فیسلٹیز کے ساتھ ہمیں ایڈوانٹیج بھی ہے. پسنی اور مارا میں یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں پر نیول بیس آلریڈی موجود ہیں. اور یاد رکھیں کہ اب آج کی اسٹریٹجک پوزیشن کے اندر پاکستان کو ایسی ہی پورٹس چاہیے جہاں پر ہماری ڈیفینسو کیپیبلٹیز موجود ہوں. اور گوادر موجود ہے. گوادر کو ڈیفینیٹلی ڈیولپ ہی ان گراؤنڈز پر کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی آپ کو اس کو بھی ڈیفینسو کیپیبلٹی اور اسٹریٹجک امپورٹنس دینی پڑے گی. میں نے آپ کو بھی بتا دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ 6-7 جگہیں ایسی تیار ہیں جہاں پر متبادل پورٹ فیسلٹیز بن سکتی ہیں، لیکن سارا کا سارا فوکس کے پی ٹی اور پورٹ قاسم پر ہے جو اوورلی کیا کہوں گا کنجسٹڈ ہے. ہینڈلنگ فیسلٹیز اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر انویسٹمنٹ آپ نے لانی ہے فورن انویسٹمنٹ تو آپ اسی میں لاؤ نا. اور پھر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ساحلی پٹی بہت وسیع ہے، لیکن بات یہ ہے آپ اس سے کتنا اچیو کر پا رہے ہو. ٹھیک ہے آپ سی فیئرنگ نیشن نہیں ہو، بات مان لی. آپ کہتے ہو کہ میری ٹائم ہم ہیں نہیں، ہم کبھی بھی کمرشل میری ٹائم میں یا اس کے علاوہ اتنے زیادہ انوالو نہیں رہے. یہ نہیں رہے، چھوڑ دیں. ابھی تو ہونا پڑے گا نا دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب، اور بڑا اس پر کمانڈ رکھتے ہیں موضوع کے اوپر، پورٹس اینڈ شپنگ کے. ویلکم سر آپ کو. بہت شکریہ. اچھا، اس موضوع کے اوپر پہلے ہم نے جو پروگرام کیا تو شپنگ پالیسی اورینٹڈ تھا، لیکن آج میں چاہوں گا کہ پورٹس کے بارے میں بات کریں آپ کے ساتھ. ایک طرح سے اسی کنٹینیویشن سمجھ لیتے ہیں. اب پورٹ فیسلٹیز کی اپ گریڈیشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، پروگرام ختم ہو گیا پچھلی دفعہ. تو اپ گریڈیشن اور پورٹ فیسلٹیز کی ضرورت ہے، اور پورٹس بننے چاہیے اور متبادل پورٹس بھی بننے چاہیے. اس پر بھی بتائیں، اور آپ کیا سوچتے ہیں اس کے متعلق بھی ہمیں بتائیں. جی دیکھیے علی، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری جو کوسٹ لائن ہے 1000 کلومیٹر آلموسٹ، یہ وہ ان پورٹوں سے خالی ہے جن کو آپ منی پورٹ کہتے ہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، اپنے ریجن میں چلے جائیں، نیبر کے پاس چلے جائیں، تو لا محالہ آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے، اور بے انتہا منی پورٹس آپ کو نظر آتے ہیں. دنیا میں تو یہ حال ہے کہ آپ ایک ملک کو اٹھا لیں تو 300 400 منی پورٹس ہیں ان کے پاس. ہمارے پاس چونکہ ایک 1000 کلومیٹر کا پورا کوسٹ لائن موجود ہے، تو ہمارے پاس منی پورٹس بنانا آسان ہے. منی پورٹس بنانا اس لیے بھی ضروری ہے، جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پورٹس پہ کنجیشن بہت زیادہ ہے. اچھا، بات شروع کرتے ہیں کنجیشن پہ، تو اس سے پہلے ایک بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پورٹ جو ہیں وہ ابھی تک اتنے پرانے ہیں، ایز اولڈ ایز پاکستان. ان کے ڈریجنگ سسٹمز پرانے ہیں، ان کی برتھیں پرانی ہو گئی ہیں، ان کے اسٹوریج اسپیسز پرانی ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو جب تک ہم ری پلانش نہیں کریں گے، نہیں بنائیں گے، تو ہم اپنے پورٹس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جدید پورٹ ہے. اچھا، جدید پورٹ کی ہمیں سخت ضرورت ہے. میں یہ بات بعد میں کروں گا. پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پورٹس میں ماضی میں اتنا کام نہیں ہوا، لیکن اب کام ہو رہا ہے. ہماری برتھیں بھی آؤٹ سورس کی گئی ہیں،
اور ہمارے ڈریجنگ کے کام بھی آؤٹ سورس کیے گئے اور گورنمنٹ نے ڈریجنگ پالیسی بھی بنا لی ہے اب. تو ان تمام چیزوں کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیدر ویسلز ہمارے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے جہاز اب مدر ویسل بھی آنے شروع ہو گئے اور انشاءاللہ مزید ڈیولپمنٹ کے بعد یہ اور آئیں گے. اچھا کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں دنیا میں جب کنٹینرز آف لوڈ کیے جاتے ہیں یا آن لوڈ کیے جاتے ہیں تو ان کی ڈیوریشن کوئی 3-4 دن ہی رکھی جاتی ہے اور پھر وہ کنٹینرز نظر نہیں آتے, یا تو وہ چلے جاتے ہیں یا وہ آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا کہ یہ پرانے کنٹینر کچھ 60 دن کے پڑے ہوئے ہیں, 50 دن کے پڑے میں, یہ ایک الگ کنجیشن پیدا کر رہے ہیں کنٹینر یارڈ میں جو پڑے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر پورٹ پہ کنجیشن ہوگا تو امپورٹر بھی ڈسٹرب ہوگا, اس کو ہیوی ڈیمریج پے کرنا پڑتا ہے جو کہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ کو بزنس کو کھا جاتا ہے, اور اس کی جو کاسٹ ہے ایکچوئل کاسٹ ہے وہ اس میں ایڈیشن ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ایکسپورٹر کو پریشانی کیا ہوتی ہے کہ جب وہ مال کو موو کرتا ہے کنٹینر کو لوڈ کرنے کے, تو جہاز آتا ہے اس کو اسپیس نہیں ملتی تو وہ کنٹینر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو اس کا مال جگہ پہ پہنچنے میں اس کو دیر ہوتی ہے. اس طرح کے بہت سارے پرابلمز ہیں جن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اگین ایک بہت ہی اچھی بات جس کو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ابھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں ڈریجنگ پہ اور برتھ پہ اور اسٹوریج پہ کافی کام ہونا شروع ہو گیا KPT وغیرہ میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 4-5 انٹرنیشنل ٹرمینل ہینڈلرز بھی ہیں جن کے پاس اکوپمنٹس بھی ہیں اور ماڈرن کرینز بھی ہیں, اور جو اکوپمنٹس کی پورٹ ہینڈلنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس آہستہ آہستہ اچھا ایک مختصر لقمہ آپ کو دیتا ہوں. لقمہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں 2025 اب پچھلا مطلب جو ہمارا موسٹ اپ گریڈڈ پورٹ فیسلٹی ہم جسے کہتے ہیں پورٹ قاسم, وہ بھٹو صاحب نے 70 کی دہائی کے اندر کنسیو کیا تھا اور مڈ 70s کے اندر اس پہ کام تقریباً مکمل ہو گیا تھا. بعد میں وہ آپریشنل ہو گیا. آپ کو پتہ ہے پورٹ قاسم اتنے سال یعنی تقریباً آپ کے سامنے رکھتا ہوں میتھمیٹیکلی سپیکنگ 50 سال ہو گئے, آپ نے اس کے بعد کوئی پورٹ نہیں بنایا. حیرانگی نہیں ہوتی آپ؟ حیرانگی کی بات ہے, اسی لیے آج ہم 50 سال میں اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں یہ والی بات کہ جہاں ہمیں پورٹس کو ڈیولپ کرنا ہے, ہمیں 2 قسم کے پورٹس ڈیولپ کرنا ہے. دیکھیے یہ پورٹس کو آپ دوسرے لفظ میں ہاربر بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو جو ابھی ہم نے جو بات کی وہ بات یہ کی کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ پورٹس ہیں ان کی ہم کو امپروومنٹ کرنی, اور جو فشنگ ہاربرز ہیں ہمارے جو ڈیلیپیڈیٹڈ اسٹیٹ میں پڑے ان کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے, بنانا ہے. تو جب 2 قسم کے پورٹس آپ کے سامنے آئیں گے تو ہمیں سخت ضرورت پڑ گئی اس بات کی کہ ہم منی پورٹس کو ڈیولپ کریں اپنے کوسٹل لائن پہ, اور اس میں ہم اپنے فشنگ ہاربرز بھی اور اپنے جنرل پورٹس بھی کریں گے. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ پورٹ ہینڈلنگ آسان ہو جائے گی, دوسرا یہ ہوگا کہ ٹائم جو اتنا کنزیوم ہو رہا ہے وہ بچ جائے گا, تیسرے امپلائمنٹ مل جائے گا, اور چوتھے ٹرانسپورٹیشن کو مزید ایکسیس مل جائے گا لوڈز کو اٹھا کے دینے کا. لیکن ایک بات جو ویسے رہ جائے گی آپ کے تک کہ جب ہم پورٹس بنائیں اور ہم تمام باتیں اس کی پر دھیان دے کر کریں کہ ہم اس کو کس نیچ پہ بنائیں, اس میں ہمیں ایکسیس ٹو پورٹ اینڈ ایگزٹ ٹو پورٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. جو اب ہو رہا یہ ہے کہ ہمارے جو بھی پورٹ ہے یا جو بھی فیسلٹیز ہے وہ ایک ہی روڈ ہے, اس پہ جاتے ہیں اسی سے مال آ رہا ہے اسی سے مال جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ڈبل کنجیشن ہو رہا ہے ہمارا. نہیں لیکن میرے ذہن میں یہی آپ میرے ذہن کو پڑ گئے, اور میرا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ نے بنایا ہے گوادر پورٹ, جو اس کے آگے میں کہنا چاہ رہا تھا. ان 50 سالوں میں آپ نے بنایا گوادر پورٹ, لیکن اس کے آپریشنز کس حد تک مؤثر ہیں, اس کی ایکسیسیبلٹی اور راؤٹ کتنا افیکٹیو ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا ایسا خیال ہے, میری ادنا سوچ میں, کہ وہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. میرا ایسا خیال ہے کہ گوادر پورٹ شاید آئی ڈونٹ نو, آپ مجھے بتائیں گے کتنا آپریشنل ہے یا کس کا مال وہاں آیا ہے, کراچی کے انڈسٹریلسٹ کا یا لاہور کے انڈسٹریلسٹ کا, تو میرے لیے آسانی ہوگی. اب ماشاءاللہ لاجسٹکس کا ایک بہت معروف نام ہے, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کون سا ایسا کراچی کا ٹریفک ہے جو گوادر سے آ رہا ہے ہمارے پاس, یا آپ کنٹری بھی جا رہا ہے فار دیٹ میٹر. دیکھیے گوادر کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو یہ بڑا ایفیشینٹ پورٹ ہے, بہت افیکٹو ہے, اور ابھی اس پر اتنا گورنمنٹ نے اور یا اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. کوئی آپ سمجھیں تو 20-25% اس پہ کام ہوا ہے ابھی, جو مثلا اس کی فیسیلیٹیز کو اویل کرنے پہ. آہستہ آہستہ اس پہ کام ہوگا, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو گیٹ وے ٹو ایشیا کراچی کو کہتے تھے, تو بائی پورٹ اینڈ شپنگ گیٹ وے ٹو ایشیا جو ہے وہ گوادر بننے جا رہا ہے, کیونکہ آپ گوادر سے بائی لینڈ جو آپ کا سی پیک کا منصوبہ ہے وہ بہت ہی وائبل اور کامیاب ہوگا, وہ گوادر پورٹ کی وجہ سے ہوگا, کیونکہ آپ بالکل سامنے کھڑے ہیں کئی ملکوں کے, اور آپ بالکل اکراس دا سمندر آپ کے وہ ملک ہیں, اور وائج آسان ہو جائے گی. آج کل دیکھیے شپنگ ہو گئی ہے مہنگی,
और शिपिंग महंगी होने की वजह से ब्रेक बल्क कार्गो, कंटेनर कार्गो दोनों महंगे हो गए। इनको आसान करना है, इनके रेट्स कम करना है, तो इसकी एक ही सूरत है, जबकि डिस्टेंसेस कम हो। तो आप देखिए ग्वादर के थ्रू आपके डिस्टेंसेस कम हो रहे हैं, तो आपकी वॉयज आसान हो रही है, आपकी वॉयज कम हो रही है। तो मैं फिर यही बात कहूँगा कि ग्वादर इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पोर्ट, और इंशाल्लाह ताला जितना इस पर काम होगा वो इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का है। इस ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लिया जाएगा, हाईवेज को थोड़ा और ठीक कर दिया जाएगा, सिक्योर एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम हो जाएगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ग्वादर पे कार्गो का रश बढ़ेगा। उसमें चाहे इंपोर्ट का कार्गो चाहे एक्सपोर्ट का कार्गो, दोनों के लिए वो वायबल है। देखें, अभी जो मैंने रूट स्टडी किया, रूट स्टडी करने के बाद अंदाज़ा ये हुआ कि गवादर का जो मोस्ट इफ़ेक्टिव रूट जो इन्होंने तैयार किया है वो है गवादर रटोडेरो अप कंट्री। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट श्योर हाउ मच वेहिकुलर ट्रैफिक इज़ राइट नाउ देयर ऑन द गवादर रटोडेरो लाइन। देखिए ये बड़ा अहम है। आप पता होगा कि इसका काम ये था कि सरकमवेंट कर देगा, कराची नहीं आएगी। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है कि वक्त के साथ साथ गवादर रटोडेरो के बजाय दोबारा जो रूट तैयार हुआ वो और भी मज़ेदार है। वो है गवादर कराची अप कंट्री, और ये आपको हैरान करके रख देगा। और उसका एम ये था कि कोस्टल हाईवे को इफ़ेक्टिव कर दिया जाए और कराची को दोबारा इससे कनेक्ट कर दिया जाए। तो आप मुझे बताएं ना, ये पर्पस नहीं सॉल्व होता ना, आप फिर वही बात आपकी उन्हीं सड़कों पर कंजेशन हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए सॉल्यूशंस निकालने के लिए ना आपको कई तरीके इख्तियार करना पड़ता है। कभी आप रोटेडेरो की बात भी कर लेते हैं और कभी आप डायरेक्ट कराची लाने की बात। तो ये सारे सिस्टम्स हैं जिन पे काम करने की कोशिश, वो इन्होंने बोला प्रैक्टिकल नहीं है। देखा ये जा रहा है कि कौन सा सिस्टम प्रैक्टिकल है और कौन सा टाइम सेविंग है और कौन सा मनी सेविंग है। आप देखिए ये भी जरूरी है ना ट्रेड के लिए। आप देखिए ना, आपको सारी दुनिया में ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ रहा है, सिवाय इसके कि आप दो मुल्कों में ट्रेड सरप्लस है, एक यूएस है और एक फिलीपींस, इसके अलावा तो नहीं है। और वो भी बहुत छोटे छोटे से डिसिमल्स हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अभी आपने सड़क का बताया, कंजेशन का, आपकी सजेशन तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले ली और मेरे ख्याल से उस पर काम भी शुरू किया है। वो ये है कि अब मोटरवे नहीं बन रही है। नाजरीन, आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि रियल एस्टेट वाले इस खबर को छुपा रहे हैं। मेन एम ये है कि अब M9 की रिडंडेंसी हो जाएगी, M9 की वो अहमियत नहीं रहेगी। नया जो मोटरवे आ रहा है M6, और M6 कराची पोर्ट से, अब मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता, मैं लोगों से पूछता फिर रहा हूँ, M6 कराची पोर्ट से डायरेक्टली सखर लेके जाएगा और फिर सखर टू मुल्तान तो ऑलरेडी मोटरवे मौजूद है। पर मैं थोड़ा कंफ्यूज ये हूँ कि अगर M6 डायरेक्ट पोर्ट से हमें सखर लेके जा रहा तो प्लीज़ उसका रूट हमें बता दें, क्योंकि फिर हम मुतमईन हो जाएंगे दिल में कि आखिर उसका रूट है क्या। क्योंकि अभी तक वाजे नहीं हुआ। हमें बताया गया है कि M6 विल नाउ डायरेक्टली गो फ्रॉम कराची टू सखर, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अली, इसमें गुफ्तगू में हमको एक बात को हमेशा जी, हम कितने भी मिनी पोर्ट्स या सब्सिट्यूट पोर्ट्स की बात कर लें, मेन पोर्ट तो केपीटी ही रहेगा ना। ये पाकिस्तान का ओरिजिन पोर्ट है और असल गेटवे टू एशिया तो ये वाला पोर्ट है जहां आपके फ्लैग कैरियर्स, मतलब आपको पता है वो रूट का, आपको पता है। मैं एक बात करता हूं, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हम मिनी पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें अपने पोर्ट की डेवलपमेंट को नहीं भूलना चाहिए। जो हमारा मेजर पोर्ट है, हमारे मेजर पोर्ट्स केपीटी और पोर्ट कासिम है जो मैक्सिमम हैंडलिंग कर रहे हैं हमारे तमाम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का। बस सिर्फ बात हम ये करना चाह रहे हैं, ये भुट्टो साहब की विजन थी कि उन्होंने पोर्ट कासिम बनाया। उसका एम ये था कि वो आगे घारो ठट्ठा से मीट करेगा और पाकिस्तान स्टील को भी कैटर करेगा और इंडस्ट्रीज़ को भी। देखो, विजनरी आदमी था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पॉलिटिकली आप जो भी कहो, लेकिन विजनरी आदमी था। दूसरा रूट उन्होंने वही पोर्ट कासिम, केपीटी के लिए रूट वो है जो कि आपका सुपर हाईवे, जिसको अब आपने M9 कहना शुरू कर दिया है। तो भुट्टो साहब का बड़ा क्रिस्प विजन था, उन्होंने एक अल्टरनेट रूट क्रिएट किया था दोनों के लिए। लेकिन अब इन दोनों को भाई मिक्स नहीं करो। मैं आपको भी बता रहा हूँ, अभी मिक्सिंग हो रही है। मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, अपनी हैसियत में रहते हुए बोलूँगा, क्योंकि पता है वो मामला कुछ आगे का है, मेरी लेवल से आगे की चीज़ है। उन्होंने कहा कि इसके ये माने नहीं है कि किसी अपग्रेडेड प्राइमरी पोर्ट को फ़र्क पड़ेगा। मिनी पोर्ट्स की ज़रूरत तो वैसे भी होती है, ख़ित्ते में बहुत सारे मिनी पोर्ट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान को भी मिनी पोर्ट्स बनाने चाहिए। और सर, इसीलिए मिनी पोर्ट्स का एक प्रोग्राम भी बनाया गया। मैं आपको अंदरूनी खाना बात बताता हूँ। उसमें पीपल पार्टी, माजी की हुकूमतें शामिल थीं। मैंने जैसे जिक्र किया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी यही विजन था
کہ سندھ میں کئی مقامات کے اوپر، کیونکہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ تو نہیں ہو سکتی، پورٹس کے لیے جگہ آئیڈینٹیفائی کی گئیں جہاں پہ منی پورٹس بن سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ فشنگ ہاربرز کو پرائمریلی اتنا اپ گریڈ کر دیا جائے کہ وہ پھر منی پورٹس کا کردار ادا کر سکیں. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم کو نہیں پتا. آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. اس میں پتہ نہ پتہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ یہ چیزیں ماضی میں نیگلیکٹ ہوتی رہی ہیں. اب اس پہ کام ہو رہا ہے, سوچ بوجھ آ رہی ہے, ہم اور آپ بات کرنا شروع ہو گئے تو آگے بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں اپنے فش ہاربر ڈیولپ کرنے کی کیوں ضرورت ہے. ہم نے اوور فشنگ کر لی. 80% ہم نے اپنی فشز جو ہے نا وہ ایگزاسٹ کر دی وہاں پہ. اب ہمارے پاس صرف 20% کا مال بچا ہے. اب ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم کو ایکوا کلچر پہ جانا پڑ رہا ہے. ایکوا کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے گورنمنٹ سے ہمیشہ کہا گیا کہ وہ ایکوا کلچر پہ کام کرنے والوں کی ہیلپ کریں, ان کو ٹیکس ہالیڈے دے دیں, اور زیادہ سے زیادہ ہو تو اپنی ہم وہ فشز کی جو ہماری شارٹ کمنگز ہیں یا شارٹ فالز ہیں ان کو ہم پورا کر کے ایکسپورٹس کر سکیں. بائی دیٹ ٹائم ہماری فشز کا وہ لیول آ جائے گا. تو اس میں ایک بہت اہم کردار فش ہاربرز ادا کرتے ہیں. ہمارے فش ہاربرز اس وقت اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ وہ اتنے زیادہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے فش ہاربرز ہیں. ہمیں اگر اپنے پروڈیوس کو, پاکستانی پروڈیوس کو آگے بڑھانا تو اس میں ہماری فشریز اینڈ فش فوڈ, سی فوڈ بھی ہمارا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ہماری ایکسپورٹ کا حصہ ہے. اس کمپوننٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے فش ہاربرز کو بھی ترجیح دینی ہوگی اور اس کو امپورٹنس دیتے ہوئے ان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو نئے نئے فش ہاربرز بنیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری فشریز پہ زیادہ دھیان آئے گا اور اس پر ہم کام کر سکیں گے بڑے آرام سے. دیکھیے بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ عتیق الرحمان صاحب نے ٹی وی پہ ڈسکس کر لیا کہ ہم نے ایکسیسو فشنگ کی ہے اور ریپلینش نہیں کر پائے ہم, اور اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز رائز کیے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو فش ایٹنگ نہیں ہیں, پھر یہ بات کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کیونکہ ایکسپورٹ انڈسٹری نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا. اوور فشنگ ہوئی ہے, فشز یا فش کی جو میٹ ہے وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے, سی فوڈ بہت بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ انوائرمنٹل چیلنجز بھی ہیں, وہ اب کسی اور دن آپ سے بات کریں گے. پر یہ کہ انوائرمنٹل چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی پرابلم ہوئی ہے. ہاں اب جو ریوائز ہوا ہے میری ٹائم ٹیریٹری کچھ سال پہلے پوری دنیا کے اندر جو آپ کی سمندری حدود ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اب یہ کہ پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ مزید بھی جو ایریا ہمارے حصے میں آیا وہاں پر ہم فشنگ کر سکتے ہیں. بلو اکانومی کی بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں, کافی سیمینارز اور کانفرنسز کے اندر بولتے بھی رہے. لیکن انفارچونیٹلی سر کیونکہ ہم ایک میری ٹائم نیشن نہیں ہیں, ہمارا ویژن کبھی ڈیولپ نہیں ہوا. ہم سی فوڈ ایٹنگ کنٹری بھی نہیں ہیں, میری ٹائم بھی نہیں ہے ہماری تھنکنگ, اور ہم نے ٹریڈ اور بزنس کے اوپر بھی زیادہ فوکس نہیں کیا. کچھ تو کرنا پڑے گا اور وہ بھی جلدی. دیکھیے علی, آپ کے پروگرام سے ہی بات ہوئی ہے, ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ میری ٹائم کو جو نیگلیکٹ کیا ہے اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کر آنا ہے, سمجھنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے. میری ٹائم کوئی $100 بلین کی ہماری انڈسٹری ہے. ہم اپنے شارٹ فالز کو جو روتے رہتے ہیں نا وہ ہم یہاں سے بڑے آرام سے کور کر سکتے ہیں. یہ میری ٹائم کا ہی حصہ ہے, بلو اکانومی کا حصہ ہے, جہاں ہم پورٹس کے ڈیولپمنٹس کی بات کر رہے ہیں, فشنگ ہاربرز کے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ساتھ میں منی پورٹس کی بات کر رہے ہیں. یہ بڑے اہم نکات ہیں جن پر اگر ہم دھیان دیں اور گورنمنٹ اس پہ رعایت دے, ٹیکس ہالیڈیز دے, تو یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اب منی پورٹس ڈیولپ کون کرے گا؟ دیکھیے اس کے لیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے کیونکہ اس کا پے بیک بڑا آسان ہوگا. یہ پہلے دن سے کارآمد چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کچھ شائی ہے, تھوڑا سا اس پہ نہیں آ رہا ہے, تو لوکل انویسٹرز بھی اس پہ دھیان دیتے رہتے ہیں. یہ جو نئی نئی مارکیٹ ہے اور نئے نئے ایونیوز تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ہم انویسٹمنٹ کریں, اس کا پروفٹ ریشو بڑا زبردست بنے گا. تو اگر اس پر بات کی جائے گی, مستقبل میں اس کی فیزیبلٹیز بنیں گی, تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ سارے کام بڑی تیزی سے ہو سکتے ہیں. ہم کو کیا ضرورت ہے صرف ناروے کی یا یورپ کی مثالیں لینے کی؟ ہم فار ایسٹ کی مثالیں بھی لے سکتے ہیں, ہم اپنے فار ایسٹ کے ملکوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں, ہر ایک کے پاس, یا ہم یہاں پہ سب کانٹیننٹ سے بھی ہٹ کر یہاں اپنے دوسرے نیبرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہر ایک کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نیبرز میں منی پورٹس بنائے ہوئے. تو ہم بھی اپنے منی پورٹس بنائیں گے تاکہ ہمارے کام کا جو حرج ہو رہا ہے اور جو ہمارے کام میں زیادہ وقت یا پیسہ کنزیوم ہو رہا ہے یا ہرڈلز آ رہی ہیں, وہ آسانی سے وہ منی پورٹس کے تھرو ہم حل کر سکیں. ناظرین, میں نے دیکھا ہے کہ عتیق الرحمان صاحب پچھلے ویسے تو کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہوں گے اس موضوع پہ. جب سے ان کا میرا رابطہ ہوا ہی ٹیلی ویژن پروگراموں کے ذریعے, کافی
انوویٹو قسم کے آئیڈیاز پریزنٹ کرتے اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے جن ایشوز کی اہمیت بہت زیادہ ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے تو بہت ایفرٹس کی ہیں لیکن بزنس کمیونٹی نے بھی اور شاید گورنمنٹ نے بھی اتنی زیادہ توجہ ان پوائنٹس پہ نہیں دی. کافی عرصے پہلے جب پہلی مرتبہ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ایس ایم ایز کے متعلق بہت بات کی. آج میں اس موضوع کو لانا نہیں چاہ رہا تھا سامنے لیکن بہت ایفرٹ کی انہوں نے, اپنی ریسورسز اپنا ٹائم دے کے ایس ایم ایز پہ بہت ورک کیا کسی طرح ان کو ریوائیو کیا جائے. انفارچونیٹلی کوئی خاص کام اس سلسلے میں نہیں ہوا ڈسپائٹ سو مینی اگریسو پیپل who came to those seminars and conferences. بینکس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا which was most unfortunate. پتہ نہیں میرے ساتھ اتفاق کریں اختلاف کریں. پھر انہوں نے انفلیشن کا بھی ایشو اور خاص طور پہ انرجی انفلیشن کا ایشو سب سے پہلے پک اپ کیا. میں آج کہنا نہیں چاہ رہا تھا یہ بات لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں آج کیونکہ انہوں نے اتنے اچھے سجیشنز دیے ہیں. میں کنٹینیوسلی فیل کہ ایک شخص سے کوشش کر رہا ہے اور یہ اکیلے ان کی سوچ نہیں کو اور بھی لوگ ہوں گے. مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ہی کریڈٹ دو یہ, لیکن یہ ایک ایشو کو سامنے لا رہے ہیں. ابھی اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہم اپنی یہ جتنی جو پاپولیشن, آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ پاورٹی سے باہر نکلیں گے اگر یہ منی پورٹس بن جائیں گے, فش ہاربرز اپ گریڈ ہو جائیں گے. آپ سوچ نہیں سکتے یہ جو فشنگ کمیونٹیز ہیں کتنی ان میں مطلب پوٹینشل ہے اور اس وقت ان میں کتنی پسماندگی ہے یہ آپ کو جا کر دیکھنا پڑے گا. بڑا افسوس ہے. آپ چلے جائیں ابراہیم حیدری, آپ جا کے خود دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا جو کراچی شہر کے ساتھ جڑا ہوا. تو اب باقیوں کا سوچیں کیا حال ہو. بالکل اس کے ڈیولپمنٹ کی سخت ضرورت ہے, امیجیٹ ضرورت ہے. اور اتنے آئیلینڈز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے بہت سارے آئیلینڈز ہیں ویکنٹ پڑے ہوئے. دوسرے ملکوں میں ہم جاتے ہیں ہے نا, صحیح بول رہا ہوں. بالکل علی, جب ہم فش ہاربرز کے ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو خاصا پروسیسنگ یونٹ کی ڈیولپمنٹ کی بات بھی کرنی ہے کیونکہ پروسیسنگ یونٹ اس کے ساتھ پیرالل چلتا ہے. اگر پروسیسنگ یونٹ ٹھیک ہوگا, آپ کے فشنگ ہاربرز ٹھیک ہوں گے تو آپ کی وہ انڈسٹری آٹومیٹیکلی فلورش کرے گی. اور جہاں تک آپ نے امپلائمنٹ کی بات کی وہ ملینز میں وہ امپلائمنٹ اتنی ملے گی. ویسے ہی میں آپ کو بتاؤں اتنی بزنسز جنم لیں گے. ایک تو دیکھیں نا ہر بندہ سپلائی چین کی بات کر رہا ہے. وہ سپلائی چین مطلب کوئی ایسا ایم بی اے بچہ نہیں جو کہتا ہے میں تو سپلائی چین کروں گا. بھائی سپلائی چین کا مین کمپوننٹ ہے یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں. مطلب اس کا تو پیوٹ پوائنٹ ہی یہی ہے کہ یہ آپ کو پورٹ ہوگا تو وہاں سے پھر بات شروع ہوگی. اب لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے بچے سپلائی چین میں ایم بی اے کر رہے ہیں, ایم ایس کر رہے ہیں, لیکن کسی کے ذہن میں آئیڈیا نہیں آیا کہ یار آلٹرنیٹ پورٹ فیسلٹی تو ہونی چاہیے. تو یہ لکیر کا فقیر اور کتاب کا کیڑا بننے کا کیا فائدہ اگر آپ کوئی مطلب اف یو آر انیبل ٹو ڈیلیور سم ناول آئیڈیا. مطلب میں آئی آسک مائی سیلف سم ٹائمس. دوسری بات یہ کہ اب برا نہ ماننا, میں بھی بڑے صوبے سے ہوں لیکن بات یہ کہ ہم لوگ سی فیئرنگ لوگ نہیں ہیں, برا نہ ماننا. پالیسی میکرز وہ ہونے چاہیے, اگر آپ پاس نہیں ہیں یہاں پر پالیسی میکر, آپ یار باہر سے امپورٹ کرو, آپ لے کر آؤ کسی کو, انشور کہ وہ جانتا ہو پورٹس کس طرح ڈیولپ کیے جاتے ہیں. یہ جو مڈل ایسٹ میں پورٹس ڈیولپ کیے ہیں ان لوگوں کو تھوڑی اتنا پتا تھا. یہ سب فش اتنے چھوٹے چھوٹے ان کی, میں آپ کو بتاؤں یہ فشنگ ہاربر بھی کہلانے کے لائق نہیں تھے. اور آج ڈو یو نو دا اماؤنٹ آف کارگو دے آر ہینڈلنگ, یو ول بی شاکڈ ایٹ دا اماؤنٹ آف کارگو دے آر ہینڈلنگ. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیزرٹ کنٹریز ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا ان کی 6 پورٹس ہیں. کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں, آپ پتہ ہوگا, ہو کر گئے ہیں, سلامیاں لی ہیں, جہاز ان کے ساتھ اڑے ہیں. بالکل. تو یہ آپ پتہ, آپ کو میں بتاؤں ان کی پورٹ فیسلٹیز میں اتنا ریونیو آ گیا کہ یہ آپ کے پاکستان کی پورٹ فیسلٹیز خریدنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی. یہ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ گوادر بھی آپ نے دیا تھا, آپ نے فورن ایکسپرٹس کو دیا تھا, تو ہی آپ آگے نکلے نا. کے پی ٹی بھی آپ نے نہیں بنایا, ٹو بی ویری فرینک, گورا بہادر نے بنایا. اور پورٹ قاسم کا راز ابھی میں دینا نہیں چاہ رہا لیکن بھٹو صاحب کی ویژن ہے. بھٹو صاحب بھی یہاں تو نہیں پڑھے تھے نا, یو سی ایل اے میں پڑھے تھے نا, آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. تو سر بلاؤ کسی ایکسپرٹ کو, آپ بلاؤ کسی گورے کو بلاؤ جو سی فیئرنگ نیشن کا ہو, نہیں بنا کے دے آپ کو پورٹ. تو میں آپ کو بتا, یہ چھوٹی چھوٹی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, یہ سی فیئرنگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. بالکل. آپ جائیں ہر شہر ان کا منی پورٹ ہے. بالکل کوئی پرابلم نہیں, آپ جائیں. میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو ناظرین میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں کو کھولیں, امریکہ جائیں, جگہ جگہ پر پورٹ ہے, منی پورٹس بنے ہوئے. یہ سارے پورٹ نہیں ہیں بڑے, مطلب ایسے آپ سوچ لو کہ سارے پورٹ میگا پورٹس ہیں, نو. آپ برطانیہ چلے جاؤ, وہ سی فیئرنگ نیشن ہے, ایسے نہیں کہ ان کے میگا پورٹس ہیں. آپ مختلف جگہوں پر جائیں گے آپ کو پورٹس. بالکل, منی پورٹس تو سپورٹنگ پورٹس ہوتے ہیں نا. اگر وہاں کی اپنی بندرگاہ ہے تو ڈوور بھی ہے بھائی وہاں پر, ایسی بات نہیں. انہوں نے پورٹ فیسلٹی, سر برطانیہ بنا کس طرح سے, میری ٹائم پاور, ساری دنیا کی شپس نے آ کر وہاں پہ سامان لا کے ڈالا ہے. بالکل. اتنا چھوٹا سا آئی لینڈ ہے, آپ کو پتا ہوگا.
ابھی تو آپ نے لندن میں پیپر بھی میرے خیال پڑھا ہے اپنا جی ریسرچ کا. جی جی تو دیکھو نا وہ کیوں کس طرح کر رہے ہیں ڈیولپ. میں خود سوچتا ہوں اپنے ذہن میں اتنی زیادہ ان کے یہاں کارگو ہینڈلنگ ہو رہی ہے ناظرین, میں مطلب حیران رہ جاتا ہوں. مطلب آئی ایم لٹرلی ان اسٹیٹ آف شاک. آپ حیران ہو جائیں گے, وار ٹارن کنٹریز بھی جو ہے نا وہاں پر بھی اتنی زیادہ پورٹ ایکٹیویٹی ہے. تو آپ بڑھاؤ اپنا, آپ کے پڑوسی ملک ہیں اس میں کتنی پورٹس ہیں. میں تو خالی ایسے ہی دیکھو فرام اے لے مینس پرسپیکٹیو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو کوئی اسٹینڈرڈ آئی کیو والا آدمی بھی کہے گا کہ یہ آئیڈیا از ویری گڈ اینڈ یو شوڈ گو آفٹر اٹ. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ جدھر ریڈی ہے آپ کی فش ہاربر اس کو تو فوراً اپ گریڈ کرنا چاہیے, خاص طور پہ یہ پاکستان ہندوستان کا. اس کے بارے میں بھی ذرا دو جملے کہہ دیں جو پاکستان ہندوستان کے درمیان ہوا. جی جی بس اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. سلام ٹو آور فورسز جنہوں نے اتنا کمال کرا اور چند گھنٹوں میں ہی ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. جو اکڑتے ایک رات میں نہیں سویا, ہاں ایک رات میں نہیں سویا, گھبرایا نا میں. جی جو اکڑتے تھے اس قدر زیادہ اپنے سامان پہ, تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. مائی سلوٹ اینڈ رسپیکٹ گوز ٹو مائی آرم فورسز آف کورس. اور ناظرین کراچی پورٹ کو انہوں نے ہدف بنا لیا دشمن نے اپنا, جس کی وجہ سے آج یہ گفتگو اور زیادہ پریویلنٹ ہو گئی ہے. ناظرین آپ اس چیز کو سمجھیں, خالی 2 پورٹس کے اوپر آپ اپنا ملک کیسے چلاؤ گے, اور وہ بھی ایک ہی شہر کے اندر ان لیس پروکسیمیٹی آف 50 کلومیٹرز. اور یہ تو سمندر میں نوٹیکل مائلز کہتے ہیں بھائی جان اس کو. یہ اگر اس میں کرو گے تو اور کم ہوگا, مطلب ان مائی کمپریہنشن میں بھی ہم رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ جناب عتیق الرحمان صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین کہ ملک کے اندر پورٹ اپ گریڈیشن کی بھی ضرورت ہے اور منی پورٹس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. منی پورٹس حکومت کو بنانے چاہیے, جلد سے جلد بنانے چاہیے. خطے کے مختلف ماڈل موجود ہیں جن ماڈلز کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ منی پورٹس کام کر رہے ہیں, ہمارے خطے میں بھی کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد منی پورٹس تیار کریں. خاص طور پہ جس طرح کی سچویشن اب ڈیولپ ہو گئی تھی ماضی کے کچھ دنوں کے اندر, اس چیز کی وضاحت ہو گئی کہ پورٹس کی فیسلٹیز کی اپ گریڈیشن اور منی پورٹس کی ریکوائرمنٹ کیوں اتنی زیادہ ہے. ایک تو خطے کی ضرورت بھی بن گئے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ لیٹرل ڈسٹنسز بہت سارے موجود ہیں جو کہ کم ہو جاتے ہیں اگر آپ منی پورٹس بنا لیتے ہیں, اور ہر جگہ بڑے بڑے ویسلز یوز نہیں ہو رہے ہوتے. ایون کہ آپ اگر کراچی کے اندر بھی دیکھیں تو بہت سارے ایسے ویسلز بھی آتے ہیں کراچی جن کی ٹریفک جو ہے بلا وجہ وہ بھی کنجیشن کریٹ کرتی ہے. میں آپ کو اس کے لیے تفصیل کے لیے اور مزید بھی پروگرام کرنے پڑیں گے, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے جہاز ہیں, بحری جہاز, ان کی وجہ سے بھی پرابلم کریٹ ہوتی ہے. ہمیں کراچی پورٹ کے اوپر کوشش یہ کرنی کہ بڑے بڑے بحری جہاز آئیں اور جو چھوٹے چھوٹے ہوں وہ کہیں اور متبادل پورٹس پہ ارینج کر دیے جائیں. کراچی کے اندر بھی کچھ فش ہاربر موجود ہیں, ان کو بھی اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے ٹو بیکم منی پورٹس. بہت سارے لوگ اس بارے میں کام بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ مائکرو پورٹس پہ کام کر رہے ہیں. منی پورٹ اور مائکرو پورٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ مائکرو پورٹ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے, تو منی پورٹ کا جو کنسیپٹ آج ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آگے چل کے بھی اس موضوع کے اوپر ضرور پروگرام کریں گے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.